بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تفقہوا فی الدین، دین اور معاشرے کے درمیان ایک اور رکاوٹ جو کہ موجود ہے ہمارے ہاں، اس کو بھی جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، اس کا بھی علاج نہیں کریں گے، تب تک معاشرہ دین سے واقف تو وہ ہوگا لیکن دین کے قریب مشکل سے آئے گا۔ وہ رکاوٹ فرقہ واریت ہے۔ ہمارے ہاں جتنے ممبر ہیں وہ ہر مکتب فکر کے اپنے مکتب کے ممبر ہیں، کوئی بھی دین کا ممبر نہیں ہے۔ ہر مکتب فکر کا جو ممبر ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مکتب کی وہ دفاع کرے، اپنے مکتب کو ثابت کرے اور اپنے مکتب پہ وارد ہونے والے اعتراضات کے جواب دے اور دوسروں کو یہ مکتب کو غلط ثابت کرے۔ مکتب کا ممبر تو ہے، دین کا ممبر نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں صرف وہ مسائل زیر بحث آتے ہیں کہ جو مختلف مکاتب میں اختلافی ہیں۔ توحید میں بھی جہاں تک وجود خدا کی بحث ہے تو اختلاف نہیں ہے، اس پہ بہت کم بحث ہوگی، لیکن توحید کی اقسام کتنی ہیں، کیا توحید عبادت اس فعل پہ مصداق یہ فعل ہے نہیں ہے، یہ توحید عبادت کے ذیل میں آتا ہے یا شرک کے ذیل میں آتا ہے۔ چونکہ ان میں سے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو اختلافی ہیں، اس لیے وہ مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھیں گے کہ نبوت اور امامت کی بحث جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی جو اختلافی مسائل ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں۔ قیامت کے حوالے سے بھی وہ مسائل زیر بحث آتے ہیں جو اختلافی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اعمال کی طرف جائیں تو اعمال میں بھی وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں جو اختلافی ہیں۔ مثلا نماز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو بہرحال مختلف مکاتب میں اختلافی ہیں۔ مثلا ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ کھولنا ہے، نماز کے اوقات ہیں، ان پہ تو بحث ہوتی ہے، لیکن باقی جو مسائل ہیں جو مشترکات ہیں جن میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہوتی۔ اور چونکہ دینی تعلیمات کا جو تیسرا اور اصل حصہ ہے جو کہ اخلاقیات کا ہے اور اس میں زیادہ کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اس لیے اس کی بحث ہی نہیں ہوتی۔ بحث ہی اس کی ہوتی ہے کہ جو اختلافی ہو۔ جب تک ہم دین کو صرف اس زاویے سے بیان کریں گے کہ وہ چیزیں ہم اٹھائیں کہ جن میں میرے مکتب کا جو عقیدہ ہے یا میرے مکتب کا جو حکم ہے وہ یہ ہے اور دوسروں کے مکتب کا جو حکم ہے وہ اختلافی ہے اور میرا جو موقف ہے وہ صحیح ہے اور دوسرے کا موقف جو ہے وہ غلط ہے، اسی حد تک ہمارا ممبر جو ہے وہ دین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں کرتا ہے۔ جو مشترکات ہیں اس پہ بحث نہیں ہوتی۔ جب تک ہم ان فرقہ واریت سے نکل کر دین کا ممبر نہیں بنائیں گے تب تک بھی ہمارا معاشرہ دین کے قریب تو نہیں آئے گا۔ مختلف مکاتب جو ہیں وہ معاشرے میں موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین کی تعلیمات 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے عقائد ہیں۔ عقائد انسان کی سوچ کے حوالے سے، انسان کے فکر کے حوالے سے، انسان کی فکر صحیح ہونی چاہیے۔
کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کائنات کا ایک چلانے والا ہے، اسی نے انسان کو خلق کیا ہے اور انسان بے مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک بحث ہے کہ جس کو لازماً ہمارے ممبر سے بیان ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کو بیان نہیں کریں گے تو ہماری سوچ صحیح نہیں ہوگی۔ فکر کے بعد انسان کا جو دوسرا پہلو ہے انسان کے اندر، وہ عمل کا ہے۔ انسان پہلے سوچتا ہے، اس کے بعد اگر وہ چیز انسان کو فائدہ مند نظر آتی ہے تو اس پہ عمل کرتا ہے۔ یہ جو عمل کرنا ہے یہ سوچ سے نکلتا ہے۔ سوچ اور سمجھ یا عقیدہ ایک بیج ہے کہ جس کا جو فصل ہے وہ اعمال ہے، اور پھر اعمال ہیں جو بار بار دہرائے جائیں تو وہ انسان کا اخلاق اور عادت بن جاتا ہے۔ یہ جو اخلاق اور عادت بنتا ہے، اصل مطلوب یہ ہے، اصل مطلوب دین کے پاس یا دین جو کچھ چاہتا ہے وہ اخلاق تک پہنچنا ہے۔ عقائد اس لیے دیتا ہے تاکہ انسان کی سوچ صحیح ہو، سوچ صحیح ہوگی تو اس میں سے عمل صحیح ہوگا، عمل صحیح اس لیے انسان ادا کرے تاکہ بار بار اس کو ادا کرے اس عمل کو، تاکہ وہ چیز انسان کی عادت اور اخلاق بن جائے۔ یہ جو اخلاق ہے یہی اصل میں مطلوب ہے دین کے پاس، لیکن چونکہ ہم فرقہ وارانہ ماحول میں رہتے ہیں، ممبر دین کا نہیں ہے، اس لیے ہم صرف اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں اور آخر تک پہنچتے نہیں ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے معاشرے میں کردار وجود میں نہیں آتے۔ کردار صرف عقیدے سے وجود میں نہیں آئے گا، کردار صرف عمل سے وجود میں نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی صحیح ہو، لیکن اس کے اندر ایمان نہ ہو۔ اگر اس کی مثال آپ لینا چاہیں تو کربلا کو دیکھیں۔ کربلا میں جتنے ہیں سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ظاہراً ان کے عقائد درست ہیں، اس کے بعد اس کے اعمال بھی درست ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن امام حسین جیسی شخصیت کے جو فرزند رسول ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے اندر جو اخلاقی ایک خوبی ہونا چاہیے تھی، خدا پرستی کی اور دنیا پرستی سے نکلنے کی، وہ خوبی ان کے اندر نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ دنیا پرست بن گئے ہیں، دنیا کے بندے بن گئے ہیں، مزید دنیا چاہیے ان کو، مزید دنیا چاہیے، مزید ان کو پیسہ چاہیے، مزید ان کو اقتدار چاہیے، مزید ان کو جسمانی جو ہے وہ ضروریات کے حوالے سے چیزیں چاہیے۔ اس لیے سوچ بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، لیکن اخلاق صحیح نہیں ہے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل دین یہ چاہتا ہے کہ انسان کا اخلاق درست ہو، انسان کی عادتیں درست ہوں۔ مومنانہ عادتوں سے ایمان وجود میں آتا ہے، منافقانہ عادتوں سے انسان کے اندر نفاق وجود میں آتا ہے، اسی طرح سے کافرانہ عادتوں سے کفر وجود میں آتا ہے۔ یہ ایمان صرف عقیدے سے وجود میں نہیں آتا، یہ ایمان صرف عمل سے وجود میں نہیں آتا۔ جب تک کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ اخلاق تک نہ پہنچے تب تک ایمان وجود میں نہیں آئے گا۔ ایمان ایک مومنانہ عادتوں اور اخلاق کا نام ہے، اسی طرح سے کفر کافرانہ عادتوں اور اخلاق کا نام ہے، نفاق مثلا منافقانہ اخلاق کا نام ہے۔ مثلا کہا گیا ہے کہ ایمان کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ اس کی نمازیں کتنی لمبی ہیں اور تلاوتیں کتنی لمبی ہیں، یہ دیکھو کہ
اس کے اندر صداقت ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر امانت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ صداقت اور امانت ایمان ہے۔ اگر صداقت نہیں ہے، اگر امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، چاہے انسان کے اندر عقائد اچھے ہوں، چاہے انسان کے اندر اعمال اچھے ہوں، لیکن صداقت اور امانت نہ ہو تو ایمان وجود میں نہیں آتا۔ اسی طرح سے فرمایا گیا ہے کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اگر امانت دیں گے تو خیانت کرے گا۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو صداقت اور امانت اگر ہوں تو یہ مومنانہ صفات ہیں، ایمان وجود میں آتا ہے۔ اگر نہ ہوں، ان کا مد مقابل جھوٹ اور خیانت وجود میں آئے تو یہ منافقانہ جو صفات ہیں ان سے نفاق وجود میں آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کافرانہ صفات اگر انسان میں ہیں، دنیا پرستی ہے تو کفر وجود میں آتا ہے، چاہے انسان کا عقیدہ درست ہو، چاہے انسان کا عمل درست ہو، لیکن کفر وجود میں آتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ سب تک یہ پہنچائیں کہ ایمان بھی کردار کا نام ہے، کفر بھی ایک خاص کردار کا نام ہے، نفاق بھی ایک خاص کردار کا نام ہے۔ جب تک ہم اس تک نہیں پہنچیں گے تب تک ہم مومن نہیں بن سکتے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔